آج سے مکمل ہوگی تکمیل قرآن کریم اور خلاصہ قرآن کریم آج مکمل ہو جائے گا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے۔ یہ 30واں پارہ ہے، اس کی جتنی آخری صورتیں ہیں نا، یہ ایک انسان جو ہے نا اس کے تزکیہ نفس، اس کے تزکیہ اخلاق اور اس کے عروج کی طرف جو باتیں ہیں نا وہ کہی گئی۔ یہ ہمارے سامنے سب سے پہلی جو صورت ہے سورہ فجر، اس سے پہلے جو صورتیں ہیں نا اس کا سارے کا سارا زمین لپیٹ دینی سورہ کل بیان ہو چکا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے متعلق ہے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی، وتر کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی۔ یہ 10 راتیں جو ہیں، بعض نے کہا حج کا جو مہینہ ہے ذوالحجہ کا وہ 10 راتیں ہیں، کیونکہ لوگ سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کی طرف۔ بعض نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد پاک جس مہینے میں ہوئی اس مہینے کے 10 راتوں کی قسم کھائی گئی۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اللہ سے کٹ کر، جیسے اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ ان 10 راتوں کی قسم ہے کہ وہ اللہ سے کٹ کر جو ہے ایک مسجد کے اندر بیٹھ گئے، ساری دنیا سے لا تعلق ہو گئے، صرف کس سے اپنا تعلق بحال کرنا ہے، اللہ۔ صبح کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ بڑا بابرکت ٹائم ہے، اور اس ٹائم صرف وہی شخص اٹھتا ہے جس کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہو، کرم ہو۔ اگر اللہ کا خاص فضل اور کرم نہیں ہے نا تو صبح کئی لوگ سوئے رہتے ہیں۔ اب آپ کا پورے 30 دن چلنا، صبح ٹائم نماز فجر کے ٹائم خلاصہ قرآن کریم سن، یہ کوئی عام سی بات ہے؟ 10 روزے خلاصہ چلے گا یا 15 روزے چلے گا، زیادہ سے زیادہ 10 روزے چلتے ہیں، اس کے بعد مسجد خالی ہو جاتی ہے، چند ایک نمازی ہوتے ہیں یا امام ہوتا ہے، بس خلاصہ قرآن کریم بیان ہو رہا ہے۔ اتنا کثیر تعداد میں لوگوں کا بیٹھنا یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن۔ فرمایا یہ جو صبح کے ٹائم لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کی وجہ سے میں فجر کی قسم اٹھا رہا ہوں، فجر کی صبح کے ٹائم کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اس کے اندر قسمیں اٹھانے کے بعد جو خاص بات کی گئی نا، وراثت کی گئی۔ جب وراثت کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی نا معاشرے میں، تو معاشرے کے اندر غربت بڑھی۔ کیا ہوا کہ جن بھائیوں کے پاس پیسہ تھا، سارے اختیارات تھے، انہوں نے جب وہ اختیارات صحیح استعمال نہ کیے، پیسہ اپنے بھائیوں میں بہنوں میں صحیح تقسیم نہ کیا، وہ خود تو 1-2 تو امیر ہو گئے، باقی سارے غریب ہو گئے۔ کئی بہنیں جو ہیں جب ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا گیا، وہ اپنے اپنے میکے میں چلی گئی، سسرال میں، وہاں پہ جا کے ان کی جو آل اولاد تھی یا ان کے شوہر کا اگر اچھا کاروبار نہیں تھا، پیچھے سے ان کو جو ہے امداد جو وراثت والی تھی وہ بھی نہیں ملی، تو وہ کیا، وہ پورا خاندان پوری زندگی غربت میں گزار دیتا ہے۔ معاشرے کے عروج کے لیے فرمایا وراثت کی تقسیم بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے، اور قرآن نے بڑے سخت الفاظ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ یہ جو ناشکرا انسان ہے نا، یہ ہپ ہپ کر کے وراثت کھا جاتا ہے۔ آپ بولتے ہیں نا لفظ ہپ ہپ کر کے سارے نگل گیا، قرآن نے وہی الفاظ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا، ہپ ہپ کر کے سارا مال وراثت کا کھا جاتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس کے دل میں تو ساری کی ساری ہی مال کی محبت ہے، اس کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، جب زمین لپیٹ دی جائے گی اس کو اس کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس طرف یہ انسان ہے جس کے بارے میں وعید آئی، دوسری طرف ایک انسان ہے جس کا نفس پاک ہے، اللہ اخلاق اعلیٰ ہے، اخلاق ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس کو اتنے پیار بڑے انداز میں ندا آئے گی اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر میں۔ میدان حشر اب آپ کے سامنے ہوگا، سارے کا سارا جو کل بیان ہوا کہ ایک ایک مرحلہ، ہر دوسرا مرحلہ جو ہے ایک دوسرے امتحان کی طرف جا رہا ہے، ندا آ رہی ہے اس پہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میری خاطر زندگی گزارنے والے نفس مطمئنہ، اے انسان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا میری رضا کی رحمت کے سائے میں، آ جا۔ اس کو بلایا جائے گا، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، ان کے قافلے میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، یہ قافلہ کہیں اور نہیں جا رہا، جنت میں جا رہا ہے، تم اس میں شامل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ایسے قافلوں میں ہمیں شامل ہو۔ سورہ بلد، پھر وہی معاشرے کا عروج کیسے ہے، فرمایا تمہارے اور تمہارے ایمان کے درمیان ایک گھاٹی ہے، پل ہے، پل،
اس پل کو یا آپ پل کے علاوہ یہ کہہ لیں کہ گھاٹی ہے، بہت بڑا دریا ہے جس کو آپ نے عبور کرنا ہے، اور وہ عبور کشتی کے ذریعے ہوگا۔ قرآن نے فرمایا یہ کشتی کیا ہے؟ یعنی آپ کو ایمان تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کس کو عبور کرنا ہے؟ دریا کو عبور کرنا ہے۔ اس سے پہلے، یہ بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے میلاد کی قسم اٹھائی۔ پیچھے بھی قسمیں تھیں نا، اس صورت میں کس کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کی، ان کے آباء و اجداد کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور اس شہر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے جس شہر میں مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی نا کہ لا اقسم بہذا البلد، یہ نہیں فرمایا اس میں میرا کعبہ ہے، میرا گھر ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب اس شہر کی قسم ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ یہاں آپ چلتے پھرتے ہیں۔ اصل کعبہ کی اہمیت کس نے بتائی آ کے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام۔ بت خانے پڑے ہوئے تھے، یہ بت خانے کس سے توڑائے گئے؟ آقا کریم علیہ فرمایا ہم اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس شہر میں ہمارا حبیب چلتا پھرتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے۔ ان بتوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد تو پورے نسب کی قسم اٹھا دی۔ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، جس نسب میں آئے اس نسب کی قسم، اور جو اس نسب میں آنے والا مصطفیٰ ہے اس کے میلاد کی بھی قسم۔ اس کے بعد فرمایا ایمان کی گھاٹی ہے، تم کیا جانو وما ادراک ما العقبہ، ایمان کی گھاٹی کیا ہے؟ اب سنتے ہیں، یہ کشتی کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جس سے وہ تیار کی جاتی ہے، یہ اس کے حصے ہیں، پھٹے آپ کہہ لیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا پھٹے، کشتی کے پھٹے یعنی لکڑی جو جس سے وہ تیار کی جائے۔ اب سنیے گا، اگر یہ لکڑی ہمارے پاس ہے، یہ چیزیں، یہ ساز و سامان ہے، یہ آلات ہیں، تو ہمارے پاس وہ کشتی ہے کہ ہم اس سے بیٹھ کے ہم ایمان کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سنیے، پہلی چیز ساز و سامان میں کشتی بنانے کے لیے فک و رقبہ، جو غلام ہے ان کو آزاد کرواؤ، تبھی ساز و سامان ملے گا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہ شخص جو گلی کوچوں میں سڑکوں کے اوپر سویا ہوا ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی چولہا نہیں ہے۔ کتنے لوگ کوڑا کرکٹ سے بچا ہوا کھانا اٹھا کے کھا رہے ہیں، پھینکا ہوا کھانا اٹھا رہے ہیں، گندگی کے اندر پڑا ہوا کھانا چن چن کے کھا۔ اللہ، کیا ان کو دیکھ کر ہمارا سر سجدے سے اٹھنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا فضل ہے؟ فرمایا وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَہ، یہ جو پھر رہے ہیں نا، جن کا چولہا نہیں جلتا ہے، جن کے پاس چھت نہیں ہے رہنے کے لیے، ان کے لیے کوئی لنگر خانے بناؤ، کوئی رہنے کی جگہ بناؤ۔ یہ دوسرا ساز و سامان۔ یتیماً ذا مقربہ، تمہارے رشتہ داروں میں جو یتیم ہے نا، حاجت مند ہے، اس کا خیال رکھو۔ او مسکیناً ذا متربہ، مسکین ہے، بے روزگار ہے، گھر ہے، سارا کچھ ہے، بے روزگار ہے، روزگار نہیں ہے، فرمایا اس کو روزگار ڈھونڈ کے دو۔ یہ چیزیں کر لو، تمہاری کشتی تیار ہو گئی، اب اس پہ بیٹھ جاؤ۔ مولا جائیں گے کہاں؟ یہ کشتی کہاں لے کے جائے گی؟ فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، اب ایمان والوں کی بستی میں تمہیں داخل کر دیں گے۔ ایمان والوں کی بستی میں آنے کے لیے سب سے پہلے یہ دریا اور سمندر کیا ہے؟ ہم نے عبور کرنا ہے۔ اور یہ دریا اور سمندر کس کا نام ہے؟ معاشرے کی فقراء کی، ضرورت مندوں کی مدد کا نام ہے۔ یہ فرمایا سمندر عبور کرو گے تو ایمان والوں کی بستی میں شامل ہوگے، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے اور ان کے درمیان یہ سمندر برقرار رہے گا۔ اور فرمایا جب بستی میں آگے تو مولا پھر کیا ملے گا؟ بس اتنا کافی ہے؟ فرمایا نہ، اتنا کافی نہیں، ابھی تو ایمان کی بستی میں شامل ہوئے، اب ایمان والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، کمال ہو گیا۔ فرمایا ایمان والوں کی بستی میں آ کے ہر ٹائم ان کو تبلیغ کرتے رہنا ہے تاکہ ان کے دل زندہ رہیں۔ صبر کی تبلیغ کہ نہیں، کوشش جاری رکھو، مشکلیں آتی رہتی ہیں، آپ کوشش جاری رکھو۔ اتنا ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، جب وہ سارا دریا سمندر عبور کر گئے، وہ ایمان والوں کی بستی، کہو ایک دوسرے سے اسی طرح رحم کرتے رہنا، لوگوں کی مدد کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھر کے اندر پہنچ کر تم پھر ظالم بن جاؤ اور اللہ تمہیں ایمان کے گھر سے پھر سے نکال دے۔ اس کے بعد فرمایا یہ کام کر لو، آواز آئے گی اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں
جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں. اس کے بعد والشمس والعروج، ایک انسان کا عروج ادھر قرآن تکمیل ہو رہا ہے اور ادھر انسانیت کے عروج کو بلندیوں تک پہنچایا جا رہا ہے. سورہ شمس، سورہ شمس میں بڑی عجیب بات ہے. اللہ نے سورہ شمس یعنی والشمس وضحاہا، اس کے اندر 11 قسمیں اٹھائیں. کتنی قسمیں اٹھائیں؟ 11 قسمیں، صرف ایک بات کرنے کے لیے. 11 قسمیں صرف ایک بات کرنے کے لیے. میرے ساتھ قسمیں گنیے گا، 11 سے کم زیادہ ہوئے تو پھر حساب دوبارہ ہو جائے گا. فرمایا والشمسی، قسم ہے سورج کی، کوئی گنتا آئیے گا. وضحاہا، اس کی روشنی کی جب وہ چمک رہا ہوتا ہے. والقمر اذا تلاہا، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. والنہار اذا جلاہا، اس دن کی قسم جو اپنے اجالے بکھیر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں آ جاؤ اپنے رزق کی تلاش میں نکلو. واللیل اذا یغشاہا، اس رات کی قسم جو چھا جاتی ہے، سکون لے کے آتی ہے لوگوں کے لیے کہ اب سو جا کچھ دیر کے لیے. اس کے بعد کیا ہے؟ والسمائی، آسمان کی قسم. وما بناہا، اور اس کے بنانے والے کی قسم. کتنی ہو گئی؟ 7. والارضی، زمین کی قسم. وما طحاہا، اور اس کی قسم جس نے زمین کو پھیلا دیا. یہ دیکھو نا، رہنے کے لیے جگہ ہے ہی نہیں ہے، پھیلا دیا. ونفس، کیا فرمایا؟ نفس کی قسم، انسان کی قسم. وما سواہا، اور فرمایا اس کی قسم جس نے اس کو خوبصورت شکل دی. یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے ایک ہی بات کہی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہیں باشعور پیدا کیا ہے. تمہارا شعور نہیں بننا چاہیے. یہ شعور ہے کیا؟ فرمایا تمہارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ جو غلط ہے اس کو غلط مانو، جو صحیح ہے اس کو صحیح مانو. یہ ہو گیا تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا. پھر آجا ساری کامیابیاں دنیا اور آخرت کی ہم تیرے دامن میں ڈال دیں. سورہ اللیل، یہاں تو بتایا ہے نا، سورہ اللیل میں ان کا ذکر ہے جنہوں نے کر کے دکھایا ہے. آپ میرے ساتھ چلیے گا، صحیح میں ربط سارا جوڑتا ہوں گا. والشمس وضحاہا میں بتایا ہے تھیوری، جس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تھیوری. واللیل میں پریکٹیکل ہے. کیا ہے؟ کہ نہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو کسی نے کی نہیں. فرمایا ایسے گزرے ہیں ہمارے جنہوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا سارا کچھ لا کے ہماری راہ میں رکھ دیا کہ مولا یہ سارا کچھ تیرا ہے، تو ہمیں ہم اپنے گناہوں سے پاک اور صاف کر، ہمارے گناہوں کی معافی دے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا ہے مولا، صرف تیری رضا کے لیے خرچ کیا. اللہ، اتنا شعور ہے اس کو، ریاکاری نہیں ہے اس میں. فرمایا اس نے ہمیں راضی کیا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ایک ٹائم آئے گا ہم اس کو راضی کریں گے. اس کو ہم راضی کریں گے. اللہ فرما رہا ہے. یہاں پریکٹیکل کی مثال دی تھی تھوڑی، اب یہاں عروج کو بھی عروج ملتا ہے، بلندیوں کو بھی بلندی ملتی ہے. پریکٹیکل لائف میں جو سب سے اعلیٰ شخصیت ہے وہ کس کی ہے؟ مصطفیٰ کریم. اب حضور کی مثال ہمارا دیکھا نہیں، والضحیٰ، نورانی مکھڑے والے کو، واللیل اذا سجا، سونی زلفے والوں کو. ما ودعک ربک وما قلی، اس نے تو کبھی اپنے حبیب کو اپنے سے جدا کیا ہی نہیں، دور کیا ہی نہیں. جدا کا معنی دور نہیں کیا. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول ایک ہو گیا، نہیں. جدا کا معنی کیا ہے؟ محبت میں، جدائی میں، دوری میں. ہم نے کبھی دوری رکھی نہیں ہے، قربتیں ہی قربتیں ہیں مصطفیٰ کے ساتھ. میں کہتا ہوں یہاں جزائیں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں مصطفیٰ کی جزا شروع ہوتی ہے. سنیے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے نا، اس کا انعام یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والی گھڑی آپ کی پہلی بہتر گھڑی سے بھی اور بہتر ہوگی. میں صرف یہ نہیں بولا کہ پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی نا، پہلی بہتر گھڑی سے بھی اور بہتر ہوگی. حضور کی ہر گھڑی بہتر آ رہا ہے. اللہ آگے سنیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ کہہ دیں کہ مولا میں تجھ سے راضی ہوں.
کمال کیا ہے حضور کا؟ میں کمال یہ ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آتا ہے نا، یہ اس کے سامنے غصہ نہیں کرتے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم آ گیا، کوئی سائل آ گیا، سب کو دیتے ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ وہ شخصیت جس کی زبان مبارکہ سے کبھی لا نہیں نکلا، لا کہ نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کبھی لا نہیں نکلا کہ میرے پاس آج نہیں ہے، جو آیا، جو مانگنے آیا، ہر ایک کو عطا کیا۔ الم نشرح والضحیٰ کے بعد فرمایا جو اس مقام پہ پہنچتا ہے، ہم اپنے حبیب کے صدقے پھر اس کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آخر میں کیا کیا کہ یہ عروج تبھی قائم رہے گا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تک تو اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا رہے گا۔ اگر یہ عروج ملنے کے بعد تھوڑی سی ریاکاری پیدا ہوئی، تھوڑا سا تکبر پیدا ہوا، لوگ مجھے حاجی نمازی کہنے لگ گئے، ماشاءاللہ بڑا قاری، بڑا مفتی کہنے لگ گئے، فرمایا سارا کچھ ہم دوزخ کا ایندھن بنا دیں۔ سورہ 3 یہ کمال کی بات تھی۔ سورہ 3 میں وہ ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے عمل نہ کر کے پستیوں میں چلے گئے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا، عمل نہ کیا، ہم نے ان کو نچلے سے نچلے تر گڑے میں جو دوزخ کا ہوگا اس کے اندر ہم نے پھینک دیا۔ سورہ علق، یہ تو انسان نے خود کوشش کی نا، اس کی اپنی بات ہو رہی ہے۔ اب جب وہ خود کو پاک کر چکا ہے، اب وہ ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے، یہاں اس کو برے لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اب اس کی بات ہے، اس ماحول کی بات ہے۔ فرمایا جب یہ خود کو بلندیوں تک لے آتا ہے، اب اللہ اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑا رہے، وہ قرآن کی حفاظت کرے، قرآن اس کی حفاظت کرے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد فرمایا اب وہ معاشرہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب اس معاشرے کے اندر لیلۃ القدر کا بھی فائدہ ہے، اور اس معاشرے میں ہر ٹائم اللہ کی طرف سے بشارتیں لے کر اس کے ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ بیچ میں پھر برسبیل تذکرہ انسان کو قائم رکھنے کے لیے قیامت کا ذکر آ گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان، ہر ایک خبر دے دے گی زمین۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جب لوگ دوڑ رہے ہوں گے ان کی قسمیں اٹھائی گئی، اور جن کے گھوڑے اور سواریاں میدان جنگ میں دوڑتی ہیں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، فرمایا ان کی قسمیں ہیں، تم سب کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ ایسے بکھر رہے ہوں گے جیسے روئی ہوا کے اوپر بکھر رہی ہوتی ہے ہوا کے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ انسان کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر ڈر پیدا رہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر ڈر ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے ہو تو حتی زرتم المقابر، یہ قبروں کی زیارت کیا کرو، جا کے قبروں کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ، ظالم لوگ قبروں میں پڑے ہیں، بے بس ہیں، جن کے گھر کے باہر، گھر کے اندر دائیں بائیں ہزاروں سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے، آج ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ دیکھو نا جا کے وہاں پہ قبرستان میں، یہ وقت قریب آنے والا ہے۔ اس کے بعد معاشرے کے اندر فرمایا 4 چیزیں ختم کر دو۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ انسان کو تیار کر کے، پورا تیار کیا انسان کو، اب کہا کہ اب اس کو معاشرے کے اندر نافذ کر، باقیوں کے لیے بھی نافذ کر۔ نافذ تو تبھی ہوگا نا جب انسان خود صحیح ہوگا۔ اگر ہم خود صحیح نہیں بنیں گے تو کوئی اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے؟ پہلے فرمایا خود صحیح کرو، اب فرمایا معاشرے کے اندر 4 چیزیں ختم کر دو، معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ پہلی چیز وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، کیپٹلزم، ارتکاز دولت جس کو کہتے ہیں اکنامکس میں، کہ چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں اگر دولت ہے اس کو ختم کروا کے پورے معاشرے میں برابری کے حقوق دو، کیپٹلزم ختم کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تمہارے معاشرے کی ساری دولت چند ہاتھوں میں سکڑی رہے گی، باقی لوگ غربت کی زندگی گزاریں گے۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا اسلامی ممالک کے اندر؟ اسلامی دنیا میں سارا یہی ہو رہا ہے۔
कैपिटलिज्म खत्म करो, सूरह फील। इंपेरियलिज्म खत्म कर दो। ताकत का मरकज कोई शख्स नहीं होना चाहिए। हमारा ताकत का मरकज हमेशा अल्लाह का दिया हुआ कानून होना चाहिए। हमारा देखा नहीं फील वालों का वाकया, उसने अपने आप को ताकत का मरकज, मैं सारा कुछ खत्म कर दूंगा। इतनी जुर्रत के लोग यमन के अंदर आके अबरा ने कहा कि यहां मेरे घर के ऊपर, उसने मेरे घर के बाहर ये कुछ किया, गंदगी फैला दी, मैं इनका घर तबाह बर्बाद कर दूंगा। इंपीरियल फरमाया ना, कोई शख्स अपने आप को ताकतवर कहता है, वहां से उसकी ताकत को खत्म करो, उसको दायरा कार में लेके आओ अपने। अल्लाह ने खत्म किया ही नहीं किया, बड़े बड़े हाथी लेके आ गया। क्या औकात थी इनकी हाथियों की? छोटे छोटे परिंदे भेज के बड़े बड़े हाथियों को मरवा दिया। हमारे सामने टकराते हो ना, अल्लाह के सामने कोई कुछ नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं है। अल्लाह के सामने अगर किसी की औकात है तो फरमाया तकवा की बुनियाद पे है। जो जितना साहिब तकवा है वो अल्लाह क्या उतना ही करीबी है, साहिब मुकाम है। और अगर साहिब तकवा नहीं है तो फरमाया मच्छर के पर के बराबर भी उसकी औकात नहीं है हमारे सामने। ये क्या खत्म करवाया मुआशरे में? इंपेरियलिज्म। ताकत का मरकज खत्म करो। ताकत का मरकज वो हो जिससे सबको इंसान मिले। तीसरी चीज नेशनलिज्म खत्म कर दो। इलाफी कुरैश कौमियत, ये जो तेरी कौम की है जी, असी साडी कौम बड़ी लड़ाकी है, असी किसे नहीं छड़ते, साडे नाल कोई पंगा तो लवे असी तो है, साडी कौम तो सारी इकट्ठी हो जाती है। साडे नाल पंगा लवे, कोई लड़ाई करे तो साडी कौम इकट्ठी हो जाती है। अगर मजलूम के साथ कोई करे तो कौम किधर गई? फरमाया नेशनलिज्म को खत्म करो। नेशनलिज्म की बुनियाद क्या होनी चाहिए? फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होना चाहिए। कि मुसलमान है, इसके साथ जुल्म हो रहा है, इसको हुकूक नहीं मिल रहे, इसके साथ कोई ज्यादती, हम इसके साथ खड़े। हम ये जुमला नहीं बोलते कि ये मुसलमान, हम क्या साडी कौम दे बंदे नु साडे रिश्तेदार ने छेड़िया, एदी औकात की है ना। फरमाया ये खत्म करो मुआशरे से। कितनी चीजें खत्म हो गई? पहली कैपिटलिज्म, इर्तिकाज़ दौलत। दूसरी इंपेरियलिज्म, ताकत का मरकज एक शख्स नहीं होना चाहिए। नेशनलिज्म, कौमियत, तेरी कौम की ते मेरी कौम की, साडी कौम है ते साडी कौम है। चौथी चीज मजहब की गलत इस्लाह खत्म करो, गलत तफसीर। हर शख्स अपनी अपनी मर्जी से मजहब की तफसीर ना करे, जो कुरान और हदीस में है वो बयान करे लोगों के सामने। फरमाया ये खत्म करो, अपने अपने मन की तफसीर करके कहते हो ये कुरान है, ये हदीस है। फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे लोगों के लिए अगरचे नमाजी भी क्यों ना हो, तबाही और बर्बादी है। ये चार चीजें खत्म हो गई। वहां इंसानियत का उरूज था, जहां मुआशरे का उरूज है। फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हबीब के सदके हम आपको पैगाम दे रहे हैं, उस मुआशरे के अंदर हम दूध की नहरें बहा देंगे। दूध की नहरें मतलब हर शय अच्छी कर देंगे। ये वो मुकाम आता है। अब फरमाया अपने मुआशरे से निकलो, अब दुनिया को पैगाम दो। पहले खुद की इस्लाह करवाई इंसान की, कि खुद की इस्लाह कर, फिर किसकी इस्लाह करवाई? अब अगले मुआशरे की। फरमाया अब दुनिया की इस्लाह करो। जब सारा कुछ सही बिल्ट हो चुका, सही तामीर हो चुका, फरमाया अब दुनिया को ललकारो। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, हम तुम्हारी नहीं मानते, हम अपने रब की मानते। ये वो मुकाम है जहां पे एक मुसलमान को अल्लाह लाना चाहता है, और यहां मुसलमान आज का आना नहीं चाहता है। जब ये चीज आई, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया जब तुम पूरी दुनिया को ललकारोगे फिर क्या होगा? इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ, पूरी दुनिया पे हम तुम्हें हुकूमत अता कर देंगे। फिर जो तुम कहोगे उसके मुताबिक फैसले होंगे। आज हम जो कहते हैं वो ना 3 में ना 13 में, वो जो कहते हैं सर आंखों पे। फरमाया ये करो। उसके बाद जब हुआ, फरमाया यहां तकब्बुर ना आ जाए, दुनिया पे हुकूमत मिल गई। फरमाया क्या करना है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब के सामने झुके रहना है। चाहे पूरी दुनिया पे हुकूमत, अपने रब के सामने झुके रहें, पूरी दुनिया पे हुकूमत रहेगी। अगला मरला आ गया, अगर कोई दुश्मन ताकतवर हो जिसको ललकारा है, वो आगे से खड़ा हो गया। फरमाया खड़ा हो जाए, तब्बत यदा अबी लहब व तब, सदका हबीब मुस्तफा, हम उसको खुद ही तबाह और बर्बाद कर देंगे। इस मुकाम पे लाके एक मुसलमान को
پھر فرمایا اب کرو توحید کا اعلان. اللہ کہاں جا کے توحید کا اعلان کروایا. سوکھی توحید کا اعلان نہیں کرنا. فرمایا توحید کا اعلان کرنا ہے تو در و دیوار ہل جائے, ایک دفعہ زلزلے برپا ہو جائیں کفر کے ایوانوں کے اندر, طاغوت کے ایوانوں میں. اب کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم تمہاری مدد کی طرف نہیں دیکھتے, ہم اپنے رب کی مدد کی طرف دیکھتے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد فرمایا پرسنل پروٹیکشن تو ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, پرسنل بھی کوئی دل کو سکون بھی ملنا چاہیے. آ گیا میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ کثرت سے پڑھا کر ہر شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے. یہاں پہ لا کے سارا کچھ عروج پہ لا کے اس کے بعد فرمایا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اگر عروج باقی رکھنا چاہتے ہو, یہ جو معاشرے کے اندر طاغوت کے جاسوس ہوتے ہیں نا, ان کے وسوسوں میں نہیں آنا. بات ختم کر. فرمایا ان کے لیے دروازے بند کر دو. جس معاشرے کو تم نے بلڈ کیا ہے نا اچھے اخلاق کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, اس معاشرے کے در و دیوار کبھی متزلزل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ وسوسے پھیلانے والے تمہارے اندر شیطان بھی ہیں. یہ شیطان جو ہیں جنوں کے اندر بھی ہیں اور انسانوں کے اندر بھی ہیں. یہاں پہ انسانیت کا عروج ختم ہوا, وہاں پہ قرآن کی تکمیل ہوگی. مبارک ہو آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا, بیان کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ